السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں نویتو سنت الاعتکاف۔ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ بندہ جب مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے تو بندہ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، ذکر کرے یا نہ کرے، اعتکاف کی نیت کر کے اگر بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف کی نیت کی برکت سے ہر ایک سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله الحي القيوم۔ میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑوں سے بحشر اللہ رب العالمین کچھ بندوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندوں، جاؤ میں نے تمہیں تمہارے حج کی وجہ سے بخش دیا۔ اب بندے تعجب میں پڑ جائیں، بندے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میرے مولا، بے شک تو بہت جانتا ہے، میرے مولا ہم نے دنیا میں رہ کر تو کوئی حج نہیں کیا، تو پھر ہمیں کس حج کی وجہ سے بخش دیا جا رہا ہے، کس حج کی وجہ سے ہمیں بخشش و مغفرت کا پروانہ ملا جا رہا ہے، حالانکہ ہم نے دنیا میں رہ کر کوئی حج نہیں کیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا: اے میرے بندوں، بے شک تم نے دنیا میں رہ کر کوئی حج نہیں کیا، لیکن جب تم حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب حاجیوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا کرتا تھا، جب تم ان کو چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب تم حاجی لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، تو اس وقت تمہارے دلوں میں یہ تمنا مچلا کرتی تھی کہ کاش میں بھی صاحب استطاعت ہوتا، کاش میرے پاس بھی حیثیت ہوتی تاکہ میں بھی بیت اللہ کا طواف کرتا، تاکہ میں بھی حج جیسے شرف سے مشرف ہوتا۔ اے میرے بندوں، بے شک تم نے حج نہیں کیا، لیکن جب تم حاجی لوگوں کو دیکھتے تھے تو اس وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہوں گے تو ہم بھی بیت اللہ کا طواف ہو جائیں گے، اگر ہم صاحب استطاعت ہوں گے تو ہم بھی حج کریں گے۔ اے میرے بندوں، تم نے حج نہیں کیا لیکن حج کی نیت کر لی تھی، ارادہ پکا تھا، تم نے خالص دل سے نیت کی تھی حج کی۔ اے میرے بندوں، جس دن تم نے حج کی نیت کی تھی، میں نے اسی دن تمہارے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا تھا۔ تو بخاری شریف کی بھی پہلے روایت ہے: انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ولکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ اور دوسرے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیت المؤمنین خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے نا کہ ہم بھی کوئی بھی عمل خیر کریں تو اس کے پہلے اس عمل کی نیت ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ بندہ جو بھی عمل خیر کرنے سے پہلے جتنی زیادہ اچھی نیتیں کرے گا، جتنی زیادہ اچھی نیتیں کرے گا، اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ رات کو سوئیں نا نیت کر کے سو جایا کریں کہ انشاءاللہ میں فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نیت کر کے آپ سو جائیں۔ اب نیت کا فائدہ دیکھیے، اگر بندہ رات کو سوتا ہے فجر کی نماز کی نیت کر کے، بائی چانس آنکھ نہیں کھل پاتی، فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اس سے وقت چلا جاتا ہے، لیکن نیت پکی تھی، ارادہ پکا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نیت کر کے بندہ نماز فجر ادا کرتا ہے تو عمل تو ایک کرتا ہے، لیکن نیت کر کے بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، بندہ عمل تو ایک کرتا ہے لیکن نیت کر کے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک عمل کے بدلے میں دو صلہ عطا فرماتا ہے، ایک صلہ، ایک انعام، ایک اجر اسے اس کا عمل کا ملتا ہے، اور دوسرا اجر و ثواب و صلہ اسے اس کی نیت کا ملتا ہے۔
اسے نیت ضرور کر لیا کریں. جیسے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد بھی نیت کر لیں تو ہم انشاءاللہ 4 ٹائم کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آج ہم پورا دن جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، موویز دیکھنے سے، سانگ سننے سے اور جتنے بھی برے اعمال ہیں اللہ رب العالمین کے نافرمانی والے جتنے بھی کام ہیں ہم یہ سارے کے سارے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور آج کے دن ہم زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ فجر میں نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ آپ اگر نیت کر کے عمل کرو گے تو عمل تو ایک ہوگا لیکن اللہ رب العالمین نے انعام 2 عطا فرمائے گا. اور اگر نہ بھی عمل کر سکے لیکن نیت پکی ہوگی نا تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں تب بھی نیت کا اجر عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے اعمالوں کی زکات ہے. اب زکات کے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. جب بندہ زکات نکالتا ہے اپنے مال کی تو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ کیا کہ جس مال کی زکات نکالی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس مال کو پاک فرما دیتا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے اعمالوں کی زکات ہے. یعنی کیا جب بندہ جتنا زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کے اعمالوں کو پاک بھی فرما دیتا ہے اور اس میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے سے درود پاک بھی پڑھا کریں. ایک مرتبہ پھر سے بآواز بلند درود پاک پڑھ دیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مرشد یا سندی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دور حاضر میں کچھ مسلمان ہمارے بھائی جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ مصیبت چاہے قرضے کی صورت میں ہو یا چاہے گھریلو معاملات کی صورت میں ہو یا دیگر معاملات کی صورت میں بندہ جب کسی مصیبت میں سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اسے اس مصیبت سے نجات پانے کا کوئی رستہ نہیں ملتا تو پھر بندہ اسی عالم میں ایسا رستہ چوائس کرتا ہے جو رستہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. جو بندہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے ایسا بندہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا ہو خودکشی کر لیتا ہے, سوسائڈ کر لیتا ہے. کیا سوچتا ہے کہ اگر میں نے سوسائڈ کی خودکشی کر لی تو میں ان مصیبت سے نجات پا جاؤں گا. لیکن نادان انسان یہ نہیں جانتا کہ تو دنیا کی یہ چھوٹی سی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی سخت ترین مصائب کس طرح سے برداشت کر پائے گا. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خیر وقت اتنا زیادہ نہیں ہے بٹ میں 2 ٹاپک لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. ایک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور دوسرا ٹاپک ہے تو مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے. 2 ٹاپک لمبے چوڑے لیکن انشاءاللہ تعالی وقت تک ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو مجھے نہ سے بولنے میں یا سننے میں کسی قسم کی غلطی تو معاف فرما دے. ہم سب کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ قبول سماعت کریں. وقت اتنا نہیں کہ میں ہر ایک بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں. آپ لوگ دماغ حاصل رکھ کے سنیں گے تو آپ کو ساری کی ساری باتیں اچھے سے آپ کے مائنڈ کے اندر فٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی بات دور حاضر میں کچھ لوگ ایسی سوچتے ہیں ایسی سوچ رکھتے ہیں ایسا سوچتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم مصیبت میں ہیں تو ہم ہمیشہ اس مصیبت میں رہیں گے. ہم مشکل وقت میں ہیں تو ہم ہمیشہ اس مشکل وقت میں رہیں گے. اگر ہم کسی آزمائش کے شکار ہیں تو ہم ہمیشہ اس آزمائش میں رہیں گے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اگر بندے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں ہمیشہ اس مصیبت میں رہوں گا, اگر میں مشکل وقت میں ہوں تو میں ہمیشہ اس مشکل وقت میں رہوں گا, تو پھر اسے پتہ چلا کہ بندے کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ غلط ہے پورا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے معلوم ہے, جب مشکل پہنچے نا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان ہونا چاہیے. ہمارا گمان ہی بہتر نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کو اس کے گمان کے مطابق نوازتا ہے. بندے کا جیسا گمان ہوگا, جتنا زیادہ اچھا گمان رکھے گا اللہ رب العالمین کی ذات سے تو اتنی ہی زیادہ انعامات سے بندہ نوازا بھی جائے گا. پھر جیسی جیسی سوچ ہوگی ویسے ویسے انعامات سے اور
ऐसे ऐसे अशिया से नवाजा जाएगा। इसलिए हमें पहला काम क्या करना है कि अच्छी सोच रखनी है। अगर मुसीबत में मुब्तला हुआ तो बस यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से यही उम्मीद रखनी है कि मेरा रब का वादा गलत नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं फरमाता। जब मेरे रब ने वादा फरमा दिया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो अगर मुझ पर मुश्किल पहुंची है तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर हमें इस मुश्किल से नजात भी अता फरमा देगा। और दूसरी चीज पता है हमारी क्या ख्वाहिश है, हम हमेशा कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, हम हमेशा खुशी चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी जिंदगी में दुख दर्द गम मुश्किल मुसीबत परेशानियां परेशानियां ये सारी चीजें ना कि कोई चीज ना हो, ना दुख हो ना दर्द कुछ ना हो, बस आसानी ही आसानी हो, आसानी आसानी हो, खुशहाली ही खुशहाली जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन याद रखना इस जिंदगी के मालिक हम नहीं है, इस जिंदगी को हमने नहीं बनाया, बल्कि इस जिंदगी का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस जिंदगी का खालिक और मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। तो जिस जात ने, जिस रब तबारक व तआला ने जिंदगी को बनाया है, तो उसने जिंदगी के उसूलों को भी बनाया है। जिंदगी का उसूल क्या है? अल्लाह का ये फरमान इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, इसके तहत जिंदगी के उसूल क्या है? एक इंसान की जिंदगी में कभी मुश्किल दिन आते हैं तो कभी आसानी वाले दिन आते हैं। इंसान की जिंदगी में कभी दुख वाले दिन आते हैं, कभी सुख वाले दिन आते हैं। इंसान की जिंदगी में कभी परेशानियां पहुंचती है तो कभी खुशियां पहुंचती है। ये जिंदगी का उसूल है। बस शर्त यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते ना कि जब किसी की दौलत को देखकर, किसी के शोहरत को देखकर, किसी की फैमिली बैकग्राउंड को देखकर, तो किसी की अच्छी जॉब को देखकर, तो किसी की प्रॉपर्टी को देखकर, किसी का आलीशान मकान को देखकर, बिजनेस को देखकर ये सोचते हैं वो बंदा तो शुरू से लेकर आखिर तक सुख ही सुख में रहा होगा, उसे दुख ना भी पहुंची नहीं होगी। अगर ये हमारा बायस देखा ना तो ये भी गलत है। इसलिए कि जिस रब तबारक व तआला ने ये पूरी दुनिया को बनाया है उसका फरमान है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमान जब जारी किया तो फरमान जारी करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शय और दो लोगों को कसम बयान फरमाई, उसके बाद एक फरमान जारी किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, इस शहर से मुराद खाने काबा मुराद है, मक्का शहर मुराद है। अच्छा, तब आगे के जब आप सुनोगे ना तो अगर आप आशिक रसूल हो, आपके दिलों में इश्क़ रिसालत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर होगा तो आप कोशिश में मचल जाओगे। इसलिए कि आगे की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है। इंसान जब किसी की कसम खाता है ना तो किसी न किसी की वजह से खाता है, किसी बिना पर खाता है। अब अल्लाह ने भी खाने काबा की कसम याद फरमाई, किस बिना पर याद फरमाई? व अंतहिल बिहादल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। क्यों? क्योंकि ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे महबूब, आप इस जगह जलवा करो। फिर हम क्यों ना आला हज़रत अली को बढ़कर मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ये शेर क्यों आता है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और हम सुन्नियों की शान, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान अली की रहमतों व रिज़वान कहते इरशाद फरमाते हैं खुदा ने ये मर्तबा जो तुझको दिया, खुदा ने ये मर्तबा जो तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला, कलाम इलाही ने ख्वाहिशाह तेरे शहर और कलाम व बका की कसम। सुभान अल्लाह। फिर आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वालिदी व मा वलद, वालिद की कसम और उसकी औलाद की कसम। अब इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन ने किराम के मुख्तलिफ अक़वाल, एक कौल ये है कि यहाँ पर वालिद से मुराद हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और वलद से मुराद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। और चूंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल वास्ता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, तो यहाँ पर वलद की कसम में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है। और एक कौल के मुताबिक ये दो कौल अलग अलग है, अगर मैं बोलूंगा टाइम ऐसे खत्म हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले शहर की कसम याद कर दिया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिद की कसम याद कर दी, वलद की कसम याद फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शय और दो लोगों की कसम याद फरमाई। उसके बाद अल्लाह ने एक फरमान जारी किया, वो फरमान जारी किया तो भी तारीख के साथ जारी किया। क्या फरमाया? लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद,
اچھا آپ نحو جاننے والے، علم نحو رکھنے والے یہ جانتے ہوں گے کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، ادب تحقیق کے لیے آتا ہے. جب لام ادب پر داخل ہونا تو تاکید در تاکید کا معنی دیتا ہے. تو اب اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید کے ساتھ بیان فرمایا. پہلے قسم کیا فرما دی مرتبہ، اس کے بعد جب فرمان جاری کیا تو فرمان جاری کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید لگا کر مانا اور فرمان جاری کیا. اور فرمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، یعنی انسان کو مشکلات میں رہتا پیدا کیا. اب انسان ہے تو اس کے ساتھ دکھ تو ہوں گے، مشکلات تو آئے گی. ہاں مشکلوں کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو دولت کی صورت میں مصیبت پہنچتی ہے تو کسی کو اولاد کی صورت میں مصیبت پہنچتی ہے، اور کسی کو کسی اور شے کی صورت میں مصیبت یا مشکل پہنچتی ہے. بہرحال مشکل ہر کسی کو پہنچتی ہے، ہر ایک کو مصیبت تو پہنچتی ہے. لیکن جانتے ہو آپ سخی انسان کو ملتا ہے جو اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، وہ بندہ سخی ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہتر ہی رکھا ہے. میرا اللہ نے میرے حق میں جو فیصلہ فرمایا بہتر ہی فیصلہ فرمایا. اگر بندہ وہ بندہ سخی ہوگا جو بندہ دولت والے بندے نہیں ہوتے زیادہ، نہ مال والے نہ دولت والے نہ غریب. سخی کون ہے معلوم ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جائے، جو اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ میرے اللہ نے میرے حق میں فیصلہ جو فرمایا اور بہتر ہی فیصلہ فرمایا. جب بندے کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا تو پھر بندہ سخی ہو جاتا ہے. اور مشکل جب پہنچے تو بندہ یہ سوچے کہ انشاءاللہ یہ مشکل آئی تو اللہ ضرور ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا. اچھا یہاں پر اللہ نے جو دو مرتبہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو اس سے دھائے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ جو ارشاد فرمایا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو ایک مشکل عطا فرمائے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دو آسانیاں بھی عطا فرمائے گا، دو آسانیاں بھی عطا فرمائے گا. بس یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھا گمان کرے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر اسٹوری سنیں آپ تو آپ کو بڑا سبق بھی ملے گا، بڑا سبق حاصل ہوگا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ایک پیڑ کے نیچے اللہ کے ولی پر مشغول ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کے پیڑ کے قریب پر دوسرا ایک پیڑ ہے، اس پیڑ پر ایک فاختہ ایک برڈ نے انڈے دیے ہوئے تھے اور اس انڈے پر وہ فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. اب اچانک ایک صیاد آیا، ایک شکاری آیا. شکاری کی نظر نگاہ جیسے ہی اس فاختہ پر پڑی بڑا خوش ہوا کہ مجھے دور جانا بھی نہیں پڑا، شکار مجھے قریب ہی میں مل گیا. اس نے اپنے دور کو سے تیر نکالا، کمان پہ چلا گیا. یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے جس کو کچھ نہیں دیا ہوتا نا اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا ہوتا ہے. اب یہ فاختہ کو اوپر جیسے نشانہ لگایا چھوڑنے لگا، فاختہ کی نگاہ فوراً اس پر پڑ گئی اور فوراً وہ اڑنے لگی. اور وہ پیڑ کے باہر جانا چاہ رہی تھی، ابھی باہر گئی نہیں، اندر ہی تھی، چاہ رہی تھی. جیسے اس کی نگاہ پیڑ کو اوپر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پیڑ کو اوپر ایک باز جو اسی کو اپنا میزن بنائے ہوئے، اسی کو اپنا ڈانٹے بنائے ہوئے اس کے لیے چکر کاٹ رہا ہے. جیسے یہ باہر نکلے جیسے میں اس کو جھپٹا ماروں، وہ گھبرا گئی، پریشانی. اگر پیڑ کے باہر نکلتی ہے تو بعض کی صورت میں موت ہے، اور اگر واپس بیٹھ جاتی ہے تو سیاح ہے شکاری کی صورت میں موت ہے. جب دونوں طرف سے پھنس گئی کوئی دوسرا راستہ اسے نہ نظر آیا تو کیا کرے جانتے ہو آپ؟ اس نے وہی راستہ اپنایا جو راستہ آج ہم اپنانا بھول گئے. اس نے وہی عمل کیا جو عمل کرنا آج ہم بھول گئے. اللہ رب العالمین کو اس نے دعا کے لیے پکارا. اور ہمارا حال کیا معلوم ہے؟ جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا تو کیا ہماری صحبت ہی بری ہوتی ہے، نشے پہ چڑھ جاتے ہیں. اور پھر دوست لوگ ایسا مشورہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ایک دم نکل جائیں گے تیرے سارے. پھر کچھ لوگ بولتے ہیں دانے دانے میں ہے غم، گٹکا گٹکے کے بارے میں اس کو کہتے ہیں چلا دیں گے، دانے دانے میں ہے غم، ہو جائیں گے کم تیرے سارے غم. ایک سے چیزیں بولیں گے اور وہ بندہ بہکاوا میں آ جاتا ہے، نشہ کرنے لگ جاتا ہے.
गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीजें, नशा करने लग जाता है। क्या सोचता है कि मैं नशा करूंगा तो मेरे टेंशन हल्के हो जाएंगे। लेकिन आदम इंसान तुझको किसने कह दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसीबतों से, परेशानियों से, मुश्किलात से नजात पाने का रास्ता ये गुटखों के अंदर रखा है, सिगरेट के अंदर रखा है, व्यसन नशों के अंदर रखा है? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजात पाने का रास्ता, तमाम मुश्किलात से छुटकारा पाने का रास्ता जो रखा है वो कुरान पाक में रखा है। कुरान पाक में रखा है। चाहिए तो ये था तो कुरान पाक उठा लेता उस वक्त। नहीं आता पढ़ना, समझना नहीं आता, तो समझने वाले इंसान के पास पहुंच जाता कि मैं ये प्रॉब्लम में फंस गया हूं, तो मैं किस तरह से इससे नजात पाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लाह क्या फरमाता है? जरा पूछते डायरेक्टली अपने दोस्तों की सोहबत ऐसी होती है ना, नाउजुबिल्लाह, बुरे लोग, अब बुरे सोहबत आका ने पहले फरमा दिया, अलमरु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। दोस्त अपने दोस्त के दिल पर होता है, इसीलिए तुम देखो, फलयंजुर, तो तुम देखो अहदुकुम मन युखालिल, कि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ है। अगर तुम्हारी दोस्ती नशा करने वाला के साथ होगी तो तुम भी नशा करने लग जाओगे। इसीलिए हमें चाहिए हम सोहबत की, बुरी सोहबतों से छुटकारा रखा, बुरे लोगों को छोड़ दे, अच्छे लोगों की संगत अपना ले। अच्छे लोगों की संगतों के बड़े फायदे भी हासिल होते हैं। सरकार मौला अली मशहूर तुषार फरमाते हैं, जब कोई दोस्त इंतकाल कर जाता है और उसकी दोस्ती अच्छे इंसान के साथ हो, जब वो इंतकाल कर जाता है ना, तो उसकी रूह उसके लिए हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहती है कि मेरे मौला, जिस तरह तूने मेरा ईमान पर खात्मा किया, इसी तरह मेरे दोस्त का भी ईमान पर खात्मा कर। जिस तरह मैं ताजा महल हिदायत का कायम रहा, मेरे मौला मेरे दोस्त को भी ताजा महल हिदायत का कायम रखा। यहाँ तक अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल-अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम अला बअद, अल-अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्ला अल-मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाता है, लेकिन जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे लोगों के साथ दोस्ती की होगी, अल्लाह वालों के साथ दोस्ती की होगी ना, तो उन लोगों की सोहबत उन्हें वहां भी काम आएगी, वहां भी काम आएंगे अच्छे लोगों की सोहबत, वहां भी उसकी मदद करेंगे। खैर, तो हमें क्या करना है उस वक्त? ये नशों के अंदर नहीं पढ़ना, बल्कि कुरान पाक उठाओ और कुरान पाक समझने वाले के पास पहुंच जाओ, तो किस तरह से नजात पाए। तो कहेंगे कि हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। अगर बंदा चारों तरफ से मुश्किलात में फंस जाए, अगर उसे निकलने का, मुश्किल से नजात पाने का कोई रास्ता नजर ना आए, तो क्या करना है? अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। तो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो जाए, सर अपना सजदे में रख दे और रो रो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करे कि मेरे मौला, मैंने मेरी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजार दी, मेरे मौला मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, मेरे मौला आज तेरे हुजूर हाजिर हुआ हो, मेरे मौला मैं तमाम गुनाहों से तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूं और मैं ये आहद भी कर रहा हूं कि मेरे मौला आइंदा से अभी सारे बुरे काम नहीं करूंगा। अगर बंदा सारे बुरे कामों को तर्क कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होकर सच्चे दिल से, पक्के मन से तौबा कर ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो बंदा अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा कर ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हर मुश्किलात से नजात पाने का हर रास्ते अता फरमाता है, उसके लिए हर चीज के दरवाजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा। और फरमाया, वह रज़क़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। तो ये करे कोशिश। और जैसे मकाम पर इरशाद फरमाया, जब मुसीबत में फंस जाए ना, तो दो चीज से मदद तलब करने का कुरान हमको देता है, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु, ऐ ईमान वालों इस्ताईनु, मदद तलब करो इस चीज से, बिस्सब्रि, सब्र से, वस्सलाह, और नमाज से। और हम क्या करते हैं, जब मुसीबत में फंस जाते हैं ना, तो दोनों चीजों को छोड़ देते हैं। अब कुछ लगे साहब, मैं तो बहुत सब्र करता, मैं तो बहुत सब्र करता हूँ, अब ज़बान से बोल भी रहा कि मैं बहुत सब्र करता हूँ, ये आज़माइश है मैं सब्र कर रहा हूँ, ये तकलीफ ये सब्र कर रहा हूँ, अगर ज़बान से शिकवा निकाल भी रहा है, शिकवे वाली ज़बान कुछ भी कर रहा है, तो बोलता है मैं सब्र भी करता हूँ। लेकिन सब्र किस चीज़ का होगा? सब्र का मतलब तो ये होगा ज़बान खामोश हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में ही सारे दुख दर्द होगा बयान करता है, उसको कैसे सब्र करना, लोगों के सामने नहीं। फिर
تو دو چیزوں سے مدد طلب کرنی ہے، ایک تو صبر کرنا ہے، اور دوسرا نماز سے۔ نماز اگر چھوڑے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو، تو نماز پڑھنے کی کوشش کریں، 5 ٹائم کی نماز باجماعت ادا کریں، اور اس کے بعد جو نماز چھوٹ چکی ہے اور نماز قضا کرنا بھی شروع کریں۔ دوسری چیز، ایک صحابی رسول تھے، ان کا بیٹا کافروں نے اغوا کر لیا۔ جب صحابی رسول پریشان ہو گئے، پہلے مفلس تھے، مفلسی کی وجہ سے پریشان تھے، اور بیٹا بھی کڈنیپ ہو گیا، اس کے بعد اور پریشان ہو گئے، تو گھبرا گئے تھے کیا کریں، ہم تجھے گھبرا جاتے تھے کیا کرتے، نعوذ باللہ سوسائڈ کر لیتے، اتنا گندا طریقہ اپناتے ہیں، اتنا گندا۔ تو صحابی رسول ہمیں اپنے بڑوں کے صرف علامت نہیں سننی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بڑوں کی استقامت کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کے عمل کو، ان کی زندگی کے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے، اسے اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارے مسائل کے بارے میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ دیا، کہا کہ گھر جاؤ، میاں بیوی دونوں بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وظیفہ پاورفل وظیفہ ہے، اور دیگر اولاد وظائف کو کوئی نصیحت دیتے، کوئی پیر صاحب دیتے، یا کوئی مولانا صاحب دیتے، مفتی صاحب دیتے، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے جو وظیفہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور وظیفے کی بڑی برکت ہے، ایک بندہ اگر ایک بار یہ پڑھتا ہے نا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور اس فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین بندے کو شفا عطا فرماتا ہے، صحت مندی عطا فرماتا ہے۔ خیر، تو صحابی کے دور پہنچ گئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تسبیح پڑھنے لگی، اللہ کی ذات پر یقین بھی بڑھا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین بھی بڑھا تھا۔ اب چند تسبیح پڑھی تھی، کیا دیکھتے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا موجود تھا، بیٹے سے ملاقات ہوئی، اب بیٹا تو ہے، اور بیٹے کے پیچھے 400 بکریوں کا ڈھیر ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹا تم، اور یہ 400 بکریاں، بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے کافر ہو گئے، فلاں حویلی کے اندر قید کر لیا تھا۔ اب کچھ ٹائم پہلے اللہ نے ایسا ہوا، اچانک ایسا ہوا کہ سارے کے سارے کافر اچانک ان کے دل زیادہ دین غلبہ کر گئے کہ سو ہی گئے، اور زنجیروں سے مجھ کو قید کیا ہوا تھا، میں نے زنجیر پر سے ہاتھ ملا، سارے زنجیریں کھلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حویلی کا ہاتھ مارتا، حویلی کا دروازہ بھی کھل گیا، میں فوراً بھاگ گیا، کہ جیسے ہی بھاگا تو میرے پیچھے 400 بکریاں بھی آ گئی۔ اب وہ صحابہ رسول دیکھو ان کی عصمت پر قربان، ہم کیا کرتے ہیں، بس آنے دو، جیسا بھی آتا ہے آنے دو، یہ نہیں دیکھتے کہ حرام ذرائع یا حلال ذرائع، اگر حرام مال کمائیں گے نہ کھائیں گے نا تو وہ حرام مال حالت کے نیچے ادھر کر آگ بنے گا۔ حرام کا کھانے والوں کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوا کرتی ہے۔ خیر، تو صحابہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا بیان فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس مال کو تم مال غنیمت سمجھ کر، اس صورت کا مال آیا ہے تو اس مال کو تم مال غنیمت سمجھ کر یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس رزق کی برکت دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہارا بیٹا بھی عطا فرما دیا اور تمہیں غربت سے نجات بھی عطا فرما دیا۔ تو خیر، تو کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رات کو پکارنا، توبہ کر لیا۔ خیر، تو وہ پھنس گئی، جب واپس آ کر اڈوں پر بیٹھ گئے اور اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا قریب قریب رب کو جب پکارا، اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی۔ اب سیاد بھی پریشان کہ غریب تھی، واپس آ کر بیٹھ گئی، وجہ کیا ہے؟ سیاد یہ نہیں جانتا کہ اس چڑیا نے، اس پختہ نے جس رات کو پکارا ہے، اس رات کا فرمان ہے اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی بھی شے غلبہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو خیر، جیسے ہی اس نے تیر نکالا، چھوڑنا چاہا، کمان کر چکا ہے، جیسے ہی چھوڑنا چاہا، حکم الہی سے ایک سانپ نمودہ ہوا اور اس نے سیاد کے پاؤں میں ڈس دیا۔ ڈسنے کی وجہ سے جھٹکا لگا، جھٹکے لگنے کی وجہ سے تیر اوپر ہو رہے، کمان اوپر ہو رہے، تیر اوپر کو چھوڑ گئے۔ جیسے ہی تیر اوپر کو چھوٹا تو ڈائریکٹلی وہ تیر پاس ہو گیا، نیچے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے سیاد بڑھ گیا اور تیر لگنے کی وجہ سے اوپر وہ پاس بڑھ گیا۔
اور جس کو مارنے کے لیے آئے تھے اس نے اللہ کو پکارا تھا تو اس کا ایک پر بھی دکھا پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کو سے بولے میں سے کسی نے خطا غلطی تو معاف فرما دے. ہم سب کو مشکلات وقت میں بھی صحیح طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور فرما دے. استغفر اللہ رب العالمین کی وفقیتی کی بات اتوب الیہ. جن لوگوں کی سنت باقی ہے وہ اپنی سنت ادا کر لیں. سب سے کرنے والوں رمضان میں جو لوگوں نے دیے نا رمضان کا نام کا بھی بار لگایا ہے سب سے پہلے مکمل کر لیں. پہلے آپ سب کھڑے ہو جائیں اور سب درست فرما لیں. اور جن لوگوں نے رمضان شریف کا رقم دی تھی مسجد کے اندر ان کے نام کی لسٹ باہر لگ چکی ہے.